رات کے خاموش لمحوں میں دور سے آتی ہوئی جانوروں کی آوازیں، ہلکی اور کبھی تیز لائٹس کا چمکنا، اور کبھی کبھار کمروں اور عمارت کے اندر آتی ہوئی ہوا کی سرسراہٹ، جو ایک پراسرار اور عجیب سا ماحول پیدا کرتی ہے۔ ایک دفعہ ایسی ہی ایک رات کو ہم سارے کزنز بھی بیٹھے اماوس کی رات کے بارے میں بات کر رہے تھے کہ یہ رات کیوں اتنی منحوس سمجھی جاتی ہے اور اس کے بارے عجیب اور پراسرار کہانیاں کیوں مشہور ہیں۔ تب میرے ایک کزن جس کا نام وسیم ہے، اس نے اپنی کہانی سنانی شروع کی، جو میں آپ کو اسی کی زبانی سناتا ہوں۔ جب میں کالج میں پڑھتا تھا، ایک دفعہ اماوس کی رات آنے والی تھی۔ اس وقت وہ رات میرے دوستوں اور میرے لیے بہت اہم ہوتی تھی۔ ہم جنگل میں جا کر آگ جلاتے اور اس کے ارد گرد بیٹھ کر خوفناک کہانیاں سناتے، یہاں تک کہ کوئی بہت زیادہ ڈر جاتا اور وہ وہاں سے نکل کر واپس بھاگ جانا چاہتا۔ لیکن اس دفعہ اماوس کی رات کو میں ڈیوٹی پر تھا۔ اس وقت میں ایک ریسٹورنٹ میں کام کرتا تھا، لیکن میرے دوست جنگل میں میرے بغیر آگ کے ارد گرد جمع ہو کر انجوائے کر رہے تھے۔ وہ رات ایک طویل رات تھی۔ ریسٹورنٹ 2 بجے تک کھلا رہتا تھا۔ جب ہم نے ریسٹورنٹ بند کیا تو صرف میں اور عامر رہ گئے تھے۔ ہم دونوں میں اچھی دوستی ہو گئی تھی۔ میں نے عامر سے کہا کہ مجھے افسوس ہے کہ مجھے اس دفعہ دوستوں کے ساتھ جنگل میں آگ کے پاس بیٹھنے اور اماوس کی رات کے ماحول سے لطف اندوز ہونے کا موقع نہیں ملا۔ وہ مسکرا کر بولا، میں تمہیں کچھ دکھا سکتا ہوں، لیکن تمہیں بہادر ہونا پڑے گا۔ میں نے ہنستے ہوئے بولا، میں نہیں ڈرتا۔ وہ مجھے ریسٹورنٹ کے پچھلے حصے میں لے گیا۔ کمرے کے آخری حصے میں ایک چھوٹا سا باتھ روم تھا۔ عامر نے اپنے بیگ سے کچھ موم بتیاں اور لائٹر نکالا۔ موم بتیاں جلائیں اور انہیں آئینے کے اوپر رکھ دیا۔ موم بتیوں کی ہلکی روشنی سے کمرہ عجیب لگ رہا تھا، جیسے سائے دیواروں پر رقص کر رہے ہوں۔ لائٹ بند کرو، عامر نے کہا۔ میں ایک لمحے کے لیے ہچکچایا، پھر لائٹ کا سوئچ آف کر دیا۔ کمرہ مکمل طور پر اندھیرے میں ڈوب گیا، سوائے موم بتیوں کی ہلکی روشنی کے جو آئینے میں نظر آ رہی تھیں۔ اب بہادری کا وقت ہے، عامر نے مجھ سے کہا۔ کیا کر رہے ہو؟ میں نے تھوڑا بے چین اور تجسس میں پوچھا۔ اس نے فوراً جواب نہیں دیا۔ اس کی بجائے اس نے اپنی انگلی کی نوک پر سوئی ماری، اتنی کہ خون کا ایک قطرہ نکل آیا۔ پھر اس نے اس خون سے آئینے کے اوپر کچھ نشان بنانا شروع کر دیے۔ اس نے کہا، بس جو تمہارے دماغ میں آئے وہ بناؤ۔ میں دوبارہ ہچکچایا، مگر اس کے رویے میں کچھ ایسا تھا جیسے وہ پہلے یہ سب کچھ کر چکا ہو۔ میں نے بھی اس کی طرح اپنی انگلی سے آئینے پر کچھ نشان بنائے۔ اچانک آئینے میں ایک عجیب دھند نظر آئی، صرف نمی نہیں بلکہ کچھ اور بھی، جیسے دھند خود خون کے نشان کے نیچے جا کر سما گئی ہو، اور پھر آئینے میں دھند میں لپٹے ہوئے عجیب اور خوفناک چہرے دھیرے دھیرے ظاہر ہونے لگے، جیسے دھوئیں میں کوئی شکلیں بن رہی ہوں۔ میں نے خود سے کہا کہ یہ صرف موم بتیوں کی روشنی کا اثر ہو سکتا ہے، لیکن پھر کچھ اور سنائی دیا۔ ایک آواز، یہ آواز دیواروں سے آ رہی تھی، ایک ہچکی بھری آواز جو میری ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ ڈال رہی تھی۔ الفاظ صاف نہیں تھے، لیکن وہ آواز ایسی تھی جو اس دنیا کی نہیں لگ رہی تھی۔ میں بھاگنا چاہتا تھا، لیکن میرا جسم میرا ساتھ نہیں دے رہا تھا۔ میری نظریں آئینے پر جمی ہوئی تھیں، جبکہ آئینے پر چہرے واضح ہونے لگے تھے۔ ان کی خالی آنکھیں اور مڑے ہوئے چہرے دھند سے ابھر رہے تھے۔ ایک چہرہ باقی سب سے زیادہ دیر تک دکھائی دیا، جو کہ بہت واضح تھا، اور اس کی نظر سیدھی مجھ پر تھی۔ میرے پیر بھاری ہو گئے تھے۔ پھر ایک لمحے کے بعد میں نے پوری طاقت سے آواز لگائی، عامر! وہ جھٹکے سے آئینے کے اثر سے باہر نکلا۔ گھبرا کر اس نے موم بتیاں بجھا دیں۔ کمرہ مکمل اندھیرے میں ڈوب گیا۔ میں نے دروازے کا ہینڈل پکڑا، لیکن جیسے ہی میں نے اس پر ہاتھ رکھا، دروازے پر زوردار دستک ہوئی۔
आवाज़ इतनी तेज़ थी कि दरवाज़ा और हैंडल दोनों लरजने लगे। इस दरवाजे को ना खोलो, आमिर ने आहिस्ता से कहा। उसकी आवाज़ डरी हुई लेकिन फैसला कुन थी। मैं बहुत ज़्यादा डर गया था। दस्तक रुक ही नहीं रही थी। वो आवाज़ मज़ीद बढ़ गई, दीवारों से, खिड़कियों से, हत्ता कि छत से भी, जैसे पूरा कमरा ज़िंदा हो गया हो और हम दोनों को घेरे में ले लिया हो। बस भागो, आमिर ने चीख कर कहा। मैंने दरवाज़ा खोला और भाग कर बाहर निकल आया। वहाँ भी अंधेरा था लेकिन खिड़की से बाहर की हल्की रोशनी आ रही थी। जब मैंने पीछे देखा तो बहुत सारे साए दीवारों और फर्श पर हरकत कर रहे थे। उनकी शक्लें गैर मामूली और बहुत खौफनाक थीं। वो साए किसी चीज़ से नहीं बन रहे थे, वो सिर्फ साए थे। दौड़ो, आमिर ने चीखते हुए बोला। हमने दौड़ना शुरू किया और उस वक्त तक नहीं रुके जब तक रेस्टोरेंट से बाहर नहीं निकल गए। हम वहाँ खड़े होकर सांसें बहाल करने लगे। फिर आमिर ने मेरा हाथ पकड़ा और कांपती हुई आवाज़ में बोला, हम इस बारे में कभी और किसी से भी बात नहीं करेंगे। मैंने सर हिलाया, मगर जब मैंने वापस इस कमरे के अंधेरे की तरफ देखा तो मैं ये सोचने लगा, क्या हम वाकई ये सब पीछे छोड़ आए हैं। उसके बाद हमने कभी इस कमरे और बाथरूम में काम नहीं किया। मुझे आज तक नहीं पता कि उस रात क्या हुआ था, मगर उस रात मैंने अपनी ज़िंदगी का एक अहम सबक सीखा कि अगर आप अंधेरों में कुछ ढूंढने जाएं तो हो सकता है कि उल्टा आपको ही कुछ ऐसी चीज़ें ढूंढ निकालें जिनका आपने कभी सोचा भी ना हो। इसलिए ऐसी चीज़ों से हमेशा दूर ही रहना चाहिए। दोस्तों, अगर आज की ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि मज़ीद ऐसी वीडियोज़ आपको मिलती रहें। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई हॉरर स्टोरी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।